السلام علیکم۔ دارالعلوم دیوبند نے جاری کیے رمضان، روزہ اور تراویح سے متعلق رہنما ہدایات۔ ملک میں نافذ لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے نافذ سماجی فاصلہ کے سبب امت مسلمہ کو درپیش مسائل، پنج وقت کی نماز اور چند یوم کے بعد یعنی آج کے بعد آئندہ کل ماہ رمضان کے آغاز ہو جانے نیز نماز تراویح، اعتکاف اور نماز عید الفطر کی ادائیگی جیسے مواقع تناظر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے مفتیان کرام اور علماء حضرات سے رہنما ہدایات جاری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفتیان کرام موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کر جوابات عنایت فرما دے تاکہ تمام علماء کرام اور امت مسلمہ کو بھی رہنمائی حاصل ہو جائے۔ مفتیان کرام نے جواباً تحریر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی مہلک بیماری کے سبب لاک ڈاؤن 3 مئی تک نافذ ہے اور اسی درمیان رمضان المبارک کا مہینہ کا بھی آغاز ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے لاک ڈاؤن کے سبب رمضان المبارک کے تعلق سے چند ہدایات دی جاتی ہے اور اپیل کی جاتی ہے کہ ملک و ملت کے مفاد میں جاری ہدایات پر عمل پیرا ہو۔ مفتیان کرام نے آج 24 اپریل کو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کے ساتھ مرکزی ہلال کمیٹیوں، دارالعلوم دیوبند اور دیگر مراکز کو رؤیت کی اطلاع دینے کی اپیل کرتے ہوئے لغویات سے بچنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ مفتیان کرام نے کہا ہے کہ روزہ چونکہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور رکن ہے، اس لیے تمام مسلمان روزوں کا خاص خیال رکھیں۔ البتہ جو افراد کسی عذر یا بیماری کے سبب روزہ رکھنے سے قاصر ہو وہ معتبر مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرے۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے سلسلہ میں مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب نمازوں کی ادائیگی اور نماز جمعہ کی ادائیگی سے متعلق جو ہدایات دی جا چکی ہے ان پر عمل جاری رکھا جائے اور کوئی ایسا نیا کام نہ کیا جائے جو پریشانی کا سبب بن جائے، بلکہ حالات کے نزاکت کے تناظر میں مسجدوں میں جماعت کی ادائیگی کے لیے امام و مؤذن کے علاوہ جن افراد کو متعین کیا ہو صرف وہی مسجد میں نماز بجماعت کی پابندی کرے۔ اس بات کا خاص خیال رکھے متعینہ افراد باشرہ ہو اور کوئی اختلافی شکل یا بدگمانی پیدا ہونے سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ باقی افراد اپنے گھروں میں پابندی سے نماز ادا کرے، انشاءاللہ انہیں مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے اجر ثواب ملے گا۔ مفتیان کرام نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ حسب سابق تمام صاحب حیثیت افراد مساجد کا تعاون جاری رکھیں۔ مفتیان کرام نے نماز تراویح سے متعلق کہا ہے کہ نماز تراویح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے اور ہر مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے، اس لیے نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے، لیکن مساجد میں لاک ڈاؤن کے سبب 4-5 افراد سے زیادہ شامل نہیں ہو سکتے، لہذا سماجی فاصلہ کے لحاظ رکھتے ہوئے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے اور حتی الامکان ہر مسجد میں ختم قرآن پاک کا نظم کیا جائے اور سامع کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر حافظ قرآن میسر ہو تو گھروں میں ادا کی جانے والی نماز تراویح میں پورا قرآن سنا جائے، بصورت دیگر الم تر کیف سے تراویح پڑھی جائے۔ مفتیان کرام نے نماز تراویح سے متعلق یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ حافظ قرآن کو مسجد میں یا مسجد کے کسی قریب مکان میں رکھا جائے اور دور دراز سے روزانہ مسجد میں آنے سے بچا جائے۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو مسجد میں بھی الم تر کیف سے ہی نماز تراویح ادا کی جائے۔
مفتیان کرام نے بذریعہ مائک گھروں یا فلیٹس میں رہ کر نماز پنجگانہ یا تراویح میں شرکت سے منع کیا ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین یا دیگر مساجد کی لائیو نماز کی افتتاح کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مفتیان کرام نے اس بات پر بھی تنبیہ کی ہے کہ تراویح میں 6 یا 10 دنوں میں کلام پاک پورا نہ کیا جائے بلکہ روزانہ 1 یا سوا پارہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حافظ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ خواتین امامت نہیں کر سکتی لیکن حافظ خاتون تنہا اپنی تراویح میں قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔ مفتیان کرام نے کہا ہے کہ جو حضرات موجودہ صورتحال کی وجہ سے تراویح میں قرآن نہ سن سکے وہ مایوس نہ ہو، انہیں اپنی نیت کے سبب انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ مفتیان کرام نے افطار و سحر کے اوقات سے متعلق کہا ہے کہ افطار اور ختم سحری کا اعلان حسب سابق مساجد سے کیا جائے لیکن مساجد وغیرہ میں افطار کا نظم نہ کیا جائے، صرف امام و مؤذن اور نماز کے متعین افراد مسجد میں روزہ افطار کرے۔ اسی طرح افطار پارٹی وغیرہ کے انعقاد سے بھی احتراز کیا جائے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے سے متعلق مفتیان کرام نے کہا ہے کہ چونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے اگر پورے محلے سے کسی نے اعتکاف نہ کیا تو تمام اہل محلہ کو ترک سنت کا گناہ ہوگا، لہذا محلہ کی مسجد میں متعینہ باجماعت نماز ادا کرنے والا کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے۔ خواتین گھر کے کسی حصے میں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھر پر رہ کر ہی شب قدر میں اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مفتیان کرام نے لاک ڈاؤن کے سبب رمضان کے مہینے میں بھی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے وہی طریقہ اپنانے کی اپیل کی ہے جس کا اعلان انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہو۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کرے اور صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ السلام علیکم۔